جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ صورت ذہنی صرفات ہے کہ اس میں وہ خطرہ دکھنا ہے وہ پھیل جا اور پھیل کے اور دیکھ کو گندہ کر دے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے سپاری کو سمجھ گئے اور یا تو ڈھیلے کے اوپر یوں رگڑے پکڑنے کی طرح سے تاکہ وہ پھیلے نہیں پوچھتا چلا جا سمجھ گئے، اور یا یہ کہ دیوار وغیرہ کے اوپر کرے چل آسانی سے وہی آگے ہمارے وہ تو ہی آتے کرتے بس میں نے تو تائید کی تھی کہ یہ اتنے بڑے بڑے حضرات یہ اسٹارٹ پیش کر رہے ہیں، میرے نزدیک اس کا اسٹارٹ دیا کہ ان کو یہ اسٹارٹ پیش آ رہا جی وہ سمجھا نہیں وہ اسٹارٹ سمجھا نہیں وہ جو ڈلا پکڑیں گے کس ہاتھ سے پکڑیں گے؟ بائیں سے اور لکر کو اسی سے بائیں سے اس کو دے کر اور گلے کو دے کر ہاتھ میں اور اس کو جو ہے انگوٹھے سے یوں لے کر اس کو پکڑ دیں جیسے دستور ہمارے یہاں کا سمجھ گئے۔ میں خطابی نہیں سمانتے اس کو، وہ یوں کہیں اس طرح نہیں ہوتا، اس کو وہ یوں کہیں کہ گلے کو ایڑی میں رکھو اور دونوں ہاتھ سے انگلی سے اس کو پکڑ کے یوں رگڑو سمجھ گئے۔ اس کی وجہ میں نے بتائی ہے، میرے حسبینڈ نے یہ کر دیا کہ علامہ خطابی علامہ عینی کے بڑے بڑے آدمیوں سے یہ اس کا سمجھ نہیں آتا، ہمارے یہاں کے بچے بھی کرنے، مگر میں نے اس کی توجہ کی ہے کہ میرے نزدیک جو ہے ہمارے یہاں کی جو صورت ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں، ان کے نزدیک جو ہے زندگی سے جو ہے کرنے چل بس قاضی جی کہیں گے کوئی گھڑی بھی دیکھ کیا وجہ ولا يتمسح بيمينه متفق عليه۔ وہاں بھی نہ چھوئے اپنے ہاتھ سے آج بھی گلے کو نہیں اسے وہ ذکرہ ہوگا تو ذکرہ وہ تھا ہاں نہ چھوئے ڈلے کو نہ ڈلا جو ہے باہر میں لے کے ہاتھ میں لینے میں ڈلے کو ملا کر نہیں ڈلے کو اس کو چھونا شرمگاہ کو یہاں سے نہ تو شرمگاہ کو لے بائیں ہاتھ میں اور نہ ڈلا لے کے اسے چھوئے اسے بائیں ہاتھ جی۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا ایک جو ہے کئی بس ہمیں سمجھ گئے اس میں لفظ ہے اذا بال احدكم فلا يمسك بيمينه، یہ فرض ہے یہاں من توضا فليستنثر نہیں اوپر والی اذا بالا والی اذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره، بس مس ذکر تو پیشاب ہی میں ہوگا بعد میں اذا بالا احدكم بھی سمجھ گئے۔ بس اس میں اختلاف ہے یہ ممانعت جو ہے آگے ہاں آگے بات اس میں اسٹارٹ ہے کہ ذکر کو بائیں داہنے ہاتھ سے میں نے پکڑنا جو ہے یہ پیشاب کی حالت میں یا بغیر پیشاب حدیث میں جو ہے بالا بعض میں یوں کہیں کہ پیشاب کی حالت میں بغیر پیشاب کے اگر اس نے کھدا دے یا یوں پھیل لے تو کچھ ملا کر، اور بعض لوگ یوں کہیں کہ نہیں جب پیشاب کی حالت میں مجبوری کی حالت میں داہنے ہاتھ سے پکڑنے کی ممانعت ہے تو بغیر زور کے بطور قول ہے یہ اس میں ہے جہاں اذا بالا دے گا کہ یہ اذا بالا کا لفظ ہے کہ قید احتراجی ہے نہیں۔ چل کوئی فصل ہے کہیں ہاں ایک بڑا بات لے بلے نہ بھائی اتنا جبر میں قاضی جی اتنا جبر میں بھی نہیں کرنے کا قاضی جی کے من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن آگے من فعل فقد احسن من اللہ فلا حرج نہیں اس میں نہیں۔ چل نے فرمانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص جو ہے ناک کو صاف کرے وضو کرتے ہوئے بغیر سے تو یوں تو 3 دفعہ کرنے چاہیے سمجھ گیا۔ آگے میں توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر اور جو ڈلا لے وہ 3 لینے چاہیے وہ یہ بھی جائے متفق علیہ۔ وعن انس یہ ایک حدیث ہے فصل کی وعن انس جی فصل کو آخری وہ دیکھیں نہیں پہلے فصل کو پوچھا تو وہ تو جائے جیب صحیح چلا گیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أدوات
इदावतन इदावतन मिन यूँ माइन कहें जब हुजूर के साथ संजय के लिए तशरीफ ले जाते हैं, ये कौन है? अब्दुल्ला मसूद रावी अनस अगर तो नहीं, वो कहते हैं मैं डेढ़ लड़का उनके साथ होता कुछ, हम दोनों को दोनों बर्तन लेकर हुजूर के संजय को आते हुजूर के पीछे पीछे जाया करते थे, समझ गए? और जब हुजूर फारिग हो जाते थे करते थे, वो लोटा पानी का भी सरका देते थे। मिन माइन वइतरतन यस्तंजी बिल माई हैं? वअनज़तन यस्तंजी बिल माई। एक नेजा और एक बर्तन इजाबा पानी का, ये दोनों चीजें लेके साथ जाया करते। पानी का तो संजय के वास्ते, और अनाजा के दरमियान में सुन गौर से, बस हदीस में देखता है लगली अनाजा अनजान है बरसा वो साथ लेके जाया करते। बाद में यूँ कहें इसकी वजह ये थी कि जब हुजूर के साथ को मामूल वुजू के बाद कहीं तो वुजू पढ़ने का था, तो वहाँ अगर जो है यह इरादा हो जाए इस के बाद वुजू करके और वही जंगल में कहीं वुजू का, तो ये सुथरे का काम था एक। और बाद लोग जो कहें कि मदीने की ज़मीन जो है वो कहीं तो नरम है रेतली, उसमें तो डला मिलता नहीं, और कहीं सख्त बहुत। मदीने की ज़मीन सख्त है, मक्के की तो सारी रेतली, इसी बात यहाँ लहद बने वहाँ सख्त बने, समझ गए? तो सख्त ज़मीन हो और डले की हो जोर किस्म जगह आते और जगह हो ना, तो इसे मारा और एक थोड़ा सा डला टूट गया, उसे छोटे छोटे तीन कर दिए, तो ये अनाजा जो होता ये संजय के डलों के वास, और मजलूम का सुथरे के वास। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब्दुल कदीर लाल जो जो तुझे सुना दीजिए जो हाथी के हाथ के ऊपर अद्दा गैर मरिया छोटे छोटे, वो जाग में जाए वो रोशनदान में जो रोशन के रूम में उनका अज्जा जो नजर नहीं आते वो लगे रहे, जब ताकते जो है खुश होकर और वो झड़ न जा, उस सब वो आया गए। और बातें यूँ कहते हैं, समझ गए? जो लोग यूँ कहते हैं, और तो सुनिए, जो लोग यूँ कहते हैं कि वो अज्जा है, उनके नज़दीक से ये मिट्टी से हाथ धोना ये फर्ज साथी की निजात लग रही हाथ को, जो नजर तो आते नहीं वो आ रही, बस इतने वो आते रहे उनके नज़दीक धोना जरूरी। और बाद यूँ कहते हैं कि नहीं अज्जा वज्जा तो ख़त्म हो गए, बल्कि हवा जो हर जगह पर थी ना, वो हवा जो इसलिए नए संजा पार करने के वक्त में इसके हाथ के पास लगी हुई थी, वो चूँकि सड़ी हुई थी हवा, समझ गए? इससे वो हवा दूर न हो जाएगी यूँ यूँ, इससे तो हो जाएगी, उनके नज़दीक फर्क नहीं वो साहब है, समझ गए? इस बात है कि हवा के दरमियान से नहीं जा सकती और अज्जा में नहीं जा सकती, दोनों कौन होने वाले। ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ رواه أبو داود وروى الدارمي والنسائي معناه. وعن الحسن بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي 3:35 صلى الله عليه وسلم तरबूज मुकदम कर दिया, आपने जाए गैरत में इसका तगय्युर किया तो वक्त जाके मिल जाओ। قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونضح فرجه. 3:30 बजे وعن الحكم بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونضح فرجه. बस जब हुजूर 4 मरतबे से भी नज़ा फर्जों की याद रखे, यूँ कहते हैं कि जब हुजूर के साथ पेशाब करते समझ गए तो नज़ाह फर्जों, नज़ा के माने हल्का पानी डालने के लिए, तो इस संजा पाक कर जाते थे छोटा भी नज़ा काफ़ी है, समझ गए? मगर नज़ा फर्जों छोटा हल्के से हल्का से संजा पाक कर लिया करते, एक चीज़ हुआ। दूसरा यह है कि जिस वक्त वुज़ू करे आदमी तो यूँ करते हैं कि थोड़ा सा पानी देके और मियानी के ऊपर यूँ छिड़क दे, वो भी नजर पड़ गया, वो दफे बसवास के आवाज़ से हुआ गए बस। और उसके बाद जो है यहाँ पर्दों का लफ्ज़ है, इसमें तो 2 ही माने आने हैं, मगर दूसरी बाजी बात में नज़ाह के बाद जो है बस बाला नज़ाह पर्दों नहीं, इसके जमान में जो है 2 मतलब बहुत मतलब में लोग
ایک ہی جب پیشاب کرتے ہیں تو ہر چیز وضو کر لیا کرتے وضو فرض نہیں ہوا تو پانی ہٹا باہر لینا اور چوتھا مطلب جو ہے وہی کہ جب جو ہے وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد چوتھا پانی چھڑک جاتا ہے. رواه أبو داود والنسائي وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح عن عيدان تحت سريره. جو کہتے ہیں ایک لکڑی کا پیالہ تھا حضور کا سمجھ گئے وہ رات کو جو ہے منہ دانی کی طرح سے جو ہے چاکر کے نیچے رہا گیا اور اس بات رہا گیا کہ مدینہ میں اب تک بھی ہے اس زمانے میں بہت زیادہ بچھو بہت ہو ابھی میں مگر بہت کم ہو گیا اس زمانے میں بہت بچھو ہو گئے اس وقت میں رات کو اندھیرے میں اٹھ کے جانے کے زمانے میں بچھو کاٹ لے اس وقت ایک چادر رکھا رہا گیا تھا بس رات کو اگر پیشاب کی ضرورت ہوتی تو اسی چادر میں جو ہے پیشاب کر کے نیچے رکھ جا کے صبح کو پھینک دیتے. يقول فيه بالليل رواه أبو داود والنسائي. یہ بول رکھی ہے بالليل رات میں اس کو پیشاب کر کے اور اس کو وہیں رکھ دیا کرتے. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد. رواه الترمذي وابن ماجه. حضرت مجھے کہا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتا ہوں. عرب کا دستور تھا انگریزوں میں اکثر بھی کھڑے ہوئے ادھر کا ادھر کو منہ کیا اور لنگی اٹھائی وہیں سلام عرب کا بھی دستور بس اس نے کھینچا ہمیں حضور نے حضرت عمر کو میں نے کیا کھڑے ہو کے پیشاب میں کیا کر بیٹھ کے کیا کر بس یہ حضرات پتلے تھے پھر میں نے عمر بند میں کبھی کھڑے ہوئے کیا ہی نہیں. قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله قد صح عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. سباطة وہ جو کہتے ہیں اس میں تو مانت ہے نہیں بس جو کہتے ہیں حضرت حذیفہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک کوڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اس سے معلوم ہو نا مانت سمجھ گئے بس. اور اس سے جو ہے ان کے نزدیک جو ہے یہ جواز ہے اس بات سے انہوں نے اس کے مقابلے کو واسطے سے وہ کر دیا بیان کر دیا. حنفیہ شافعیہ ان دونوں کے نزدیک جو ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا مستحب ہے اور اس کے علاوہ کہیں ہوا ہے تو وہ مجبوری کا یا تعبیر. اور اس بات سے ترمذی کی روایت میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تفسیر کا ہے تم سے کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے کبھی تصدیق میں کسی جھوٹ ہے سمجھ گئے. اور وہ حضرت عمر کی روایت صحیح ہے بس اس لیے تسا ایک ہے جس میں حضور کے ساتھ میں کھڑے ہو کے پیشاب کیا. بعض لوگ تو یوں کہیں کہ بیان جواز کا آتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ حرام نہیں سمجھ گئے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں وہ کوڑی تھے نا کوڑی جانے جہاں وہی پخانا پیشاب سب اکٹھا پڑا ہو باہر اسے کوڑی کہیں ہمارے وہ کیونکہ کوڑی تھی وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. بیٹھنے کے زمانے میں کپڑوں کے سرنے کا دور تھا ایک تو سے دو ہوئے اور اکثروں کی رائے ہے اور بعض روایت سے عیسائی بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں جو ہے وہ مابوضہ نکل رہا تھا اسی وجہ سے بیٹھنا مشکل تھا. تو یہ عادت کی وجہ سے ہے بس یہی ایک حدیث ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں اور بہت مختلف کرتی ہیں. متفق علیہ قیل کان ذلک العذر بس عذر جو کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کے کرنا عذر کی وجہ سے. بعد یوں کہتے ہیں سیرا کر رہے گا کمر میں لٹکا آ گیا اس کی وجہ سے. الفصل الثالث الله تعالى عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه. بس جائے بس یہ حضرت عائشہ کی روایت میں نے کہا نا ترمذی ہو جائے. ما كان يقول الا قاعدا رواه احمد والترمذي والنسائي. وعن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بھائی دیکھو تربوز ہم نے اس بات سے مقدم کیا او بھائی تربوز اس بات سے مقدم کیا کہ اب جو ہے بندھنے کی ضرورت نہیں جس کا جب چاہے وہ چلے جائے گا. تربوز کی مجبوری کو سب کو بندھنا پڑے گا. چل ہمیں بھی خیال رہے گا کہ بھائی وہ کھٹا رکھا ہے بغیر اس وجہ میں ساتھ اب آزاد ہے اچھا جب تک جس کا چاہے بتاؤ جس کا چاہے چلے جاؤ. جی
وعن زيد بن حارثة عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه. بس یہ موجہ میں آیا تھا. حضرت جبرائیل نے وضو سکھلائی اور وضو کرنے کے بعد ذرا سا پانی دے کر اور لنگی کے اوپر یا پاجامہ ہو تو میانی کے اوپر یوں چھڑک دیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبرائيل فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح. رواه الترمذي. جب تو پیشاب کیا کرے مگر تو پانی چھڑک دیا کر. پانی چھڑکنے کا مطلب کئی ہے. ایک تو وہی وضو کے بعد ایک چیز ہو جائے کہ سنجا پاک کر دیا کر دو میں, اور ایک چیز یہ کہ جب وضو کرے پیشاب کرے تو وضو کر دیا کر. وقال هذا حديث غريب وسمعت محمد يعني البخاري يقول يعني الهاشمي الراوي منكر الحديث. بس منکر بتایا تھا بھی کہ جو ضعیف راوی ثقہ راویوں کے خلاف کلام کرے وہ منکر کلام ہے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بقود من ماء فقال حضور پیشاب کر رہے تھے. حضرت عمر جب پانی کا پیالہ لے کے پہنچ گئے حضور نے یہ کیا کہ آپ کے وضو کے بعد حضور نے مائے ہو کہ ہر وقت جو ہے وضو کا مجھے معمول نہیں. یہ اس بات میں بیان کر دیا کہ کبھی لوگ یہ سمجھ جائیں کہ جب پیشاب کریں وضو کرنا واجب ہو گیا. اکثر تو ہوتا کہ پہلے حکم بھی ہے مگر اس وقت نے روک دیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ واجب نہیں. قال ما هذا يا عمر قال ما عمر تو تتوضأ به. بس مجھے اس کا حکم نہیں دیا کہ جب پیشاب کروں یہی وضو کروں. قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان سنة. بس اگر میں شروع کر دوں کہ جب پیشاب کیا کروں یہی وضو کیا کروں تو یہ مستقل سنت موقع بن جائے گی, لوگوں کو بڑی دقت ہوگی. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي أيوب وجابر وأنس رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا سورہ اہل قبا کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی فمن استغفر من امرات پیغام اللہ تو ان حضور نے اللہ کے سامنے یوں کہا کہ وہ مسجد ہے پہلی سمجھ گئے مسجد درار سے پہلے جو بنی تھی اس میں ٹھہرا کریں آپ. اس میں لوگ ہیں ایسے تو جب پاکی کو پسند کرتے ہیں. حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معمول ہے جس میں اللہ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی. انہوں نے کہا جی ہم جب پیشاب کریں سمجھ گئے جب بھی جو ہے استنجا پاک کر لیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم تمہاری طہور کیا ہے. قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء فقال فهو ذاك یہی ہے نہیں ہم استنجا پاک جو کریں میں ڈلے پر قناعت نہیں کرتے پانی سے کریں. حضور میں یہ ہے بات اس بات ہے پانی کے زمان میں نظافت اور جو ہے پاکی زیادہ آ جا. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال بعض المشركين وهو يستهزئ بعض کافروں نے مذاق کے طور پر جو کہا تمہارے نے بھی پکڑنا سکھا بتانے جو کو انہوں نے کہا ہاں بتانا. اس بات ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا یہ بتا یہ بغیر حضور کو بتایا کس سے معلوم ہوتا کہ دانے ہاتھ سے نہ کریں استنجا پاک کریں یوں کریں. تمہیں ہر چیز بتائی پکانا پھرنا بھی بتایا. قلت أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون 3 أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. باب آ گیا چل. وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما یہ ڈھال جانے درقہ تلوار کو جو ہے روکنے کی جو واقع
तो हुजूर के हाथ में ढाल थी, तो हुजूर के साथ में पेशाब की जरूरत थी, तो उस ढाल को सामने रख लिया, कोई सामने ना हो। चल तो मैं जाहिलों ने इतराज किया कि देखो जी ये है जैसे औरतों की तरह पेशाब करे। औरतों की तरह करने का मतलब है कि मैंने कहा था कि अरब के ज़माने में यह है जाहिलों का जो है दस्तूर रहता है, लूंगी उठाई खड़े खड़े कर दिया, जो बैठ के पेशाब करना और जो है ढाल रखना ये औरतों की चीज़ कहला। قال بعضهم انظروا إليه يقول كما تقول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم قرضوا بس یوں کہتے ہیں ارے بھائی جب تک کیا رہے تو نے بیوقوف سے اعتراض کر دیا، سمجھ گئے؟ بنی اسرائیل کو کا حکم یہ تھا کہ جب وہ پیشاب کرے کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو اس کو قینچی سے کٹا دے، قینچی سے پاک نہیں ہو سکے جی پانی سے، پھر پیمنٹ لگاتے پھر سمجھ گئے؟ بس یہاں جو ہے بعض لوگوں نے وہ جسد کا لفظ آ گیا بارہ روایت میرے حضرت کی رائے مطابق جسد کا لفظ جلد احدکم ہے جلد، اور جلد کے معنی وہ جسد ہی ہے بس، مگر لوگوں نے اس کو جسد کے ساتھ تعبیر کر دیا، اور جلد سے مراد جو ہے وہی کپڑے جو ہے چمڑے وڑے کا کپڑا جو ہوتا وہ یوں کہیں کہ اگر ہر پیشاب تو اپنے مانوں سے کاٹتے پھریں گے وہ تو رہنے کے بھی نہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بہت جگہ بس ایک ساتھ نے اس کو منع کیا کہ بھائی یہ کیا جو ہے یہ جو ہے خام خواہ کپڑوں کا ناش کرو، مگر اس منع کرنے کی وجہ سے اس سے عذاب خبر ہوا۔ رواه أبو داود وابن ماجه ورواه النسائي عنه عن أبي موسى وعن مروان الأصفر رضي الله تعالى عنه قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يطير إليها۔ یوں کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اونٹنی کو بٹھایا اور اس کے سامنے پیشاب کر لیا، یہ وہ ہے استقبال وہ یوں کہیں جب اونٹنیوں کو بٹھا دیا تو جنگل میں رہا، تعبیر موقع میں ہو گیا بس۔ فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بل إنما نهي عن ذلك في ابتداء۔ بس جو کہا ان سے کہا کہ تم نے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر دیا استعمال میں، انہوں نے کہا کہ میدان میں ہے اور میں نے چونکہ اونٹنی بٹھا لی یہ دیوار کے اوپر میں ہوگی۔ فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستترك فلا بأس، رواه أبو داود۔ باب ہو گیا۔ وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني۔ بس جب سندے جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اور اس بات ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، ہاں قرآن کا ہے، تو یہ دعا پڑھتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گندگی تو مجھ سے دور کر دی، پخانا مجھے اس بات ہے کہ اگر یہ تھوڑی دیر رک جائے تو دماغ میں چکر پڑ جا، سمجھ گئے، آسان خراب ہو جا، گندگی کے نکلنے سے ہو تو اللہ نے مجھ کو احسان کیا کہ گندگی کو نکال دیا چل، اور یہ مجھے عافیت عطا فرمائی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم وفد الجن على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا، شروع کہتے ہیں جب جنات کا وقت مجھے اسلام لانے کے واسطے آئے تو انہوں نے حضور سے کچھ تو سا مانگا، تو حضور نے مایا کہ جو آدمی بنو آدمی ہڈیاں کھا چکا کہ اس کے اوپر جو ہے اگر وہ بسم اللہ کر کے کھانے تمہارے لیے گوشت اکثر نہ اٹھتا کا ہو جائے گا۔ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أمتك إنها أمتك يستنجوا بعظم أو روثة أو حميمة أو حميمة کوئلہ وہی وہ مت آدمی کا پیدا کیے ہوئے جنوں کا یہ تعلق ان سے کہ جو ہے یہ روز جو ہے یہ جو ہے کیا نام اس کا ان کے جانوروں کے واسطے جیسے ہڈیوں میں ان میں ہوتا ان کے جو ہے ان کے جانوروں کے واسطے ہوتا جی کوئلہ اس سے بھی ہوتی نجاست ہوتی اس میں ان کے پاس سے رزق ہوتا إن الله جعل لنا فيها رزقا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه أبو داود۔ جاؤ
جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔